میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھیں آپ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے۔ وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت بھی، کہ گڑی کو ہی رکھو۔ اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے، اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں۔ پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے۔ یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء۔ ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا۔ جھوٹ بولتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورۃ القمر ہے، 3 بار اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن نہیں سمجھتے ہو؟ ہم نے آسان بنایا ہے تمہارے لیے، تم پڑھو، اس کو سمجھو، تمہارے لیے آسان ہے۔ پھر کہا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن آسان ہے، اللہ کہتا ہے آسان ہے، مولوی کہتا ہے مشکل ہے۔ مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے، پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے قرآن آسان ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کہتا ہے تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ دنیا کی ہر کتاب پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، لوگ 16 سال 20 سال رات دن ایک کر کے دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنتے۔ اگر اسی محنت کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ، اسی کوشش کے ساتھ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی تو وہ آسمان سے اترا ہوا قرآن ہے۔ بریلوی نہیں بنو گے تو کیا بنو گے بتاؤ؟ پھر وہابی بنو گے، پھر دیوبندی بنو گے، پھر تم شیعہ بنو گے، پھر تم قادری بنو گے، پادری بنو گے، چشتی بنو گے، سہروردی بنو گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنو گے۔ بنے کڑے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام جمع ہیں، آپ نے ایک لکیر کھینچی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، خطا خطن، آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، فخطا خطین عن یمینہ، پھر آپ نے اس سیدھی لکیر کی دائیں سائڈ پر اور 2 لکیریں کھینچی، وخطا خطین عن یسارہ، پھر آپ نے وہ جو سیدھی لکیر تھی اس کی الٹی سائڈ پر، بائیں سائڈ پر آپ نے 2 لکیریں اور کھینچ دی۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سیدھی لائن تھی، لکیر تھی، آپ نے فوازا یادہ فی الخط الاسود، درمیانی لائن پر، سیدھی لائن پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا راستہ، ھذا سبیل اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا راستہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔
اے میری امت کے لوگوں، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کی دائیں سائڈ پر 2 لائنیں ہیں، اس کی بائیں سائڈ پر 2 لائنیں ہیں۔ جو دائیں لائنوں کی طرف جائے گا، بائیں لائنوں کی طرف جائے گا، انہوں چاروں لائنوں پر شیطان بیٹھا ہے۔ وہ پوری کوشش کرے گا تمہیں کھینچنے کی، تمہیں گمراہ کرنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم ادھر ادھر ہو جانا۔ بالکل وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے، قال اللہ اور قال رسول اللہ والی، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والی جو سیدھی لائن جا رہی ہے، اسی کو پکڑ لینا۔ یہ ہے هَذَا سبیل اللہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ باقی جو 4 راستے نکل گئے ہیں، 2 دائیں سائڈ پہ، 2 بائیں سائڈ پہ، یہ جہنم کو جا سکتے ہیں، جنت کو نہیں جاتے۔ میں حیران ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ۔ آپ نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، سیدھی لائن کھینچ کے 2 دائیں سائڈ پہ، 2 بائیں سائڈ۔ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں 4 امام آئیں گے، بعد میں 4 امام آئیں گے، اور پوری امت جو ہے وہ انہیں 4 اماموں میں الجھ جائے گی۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ 4 لائنیں ہیں۔ ان 4 لائنوں کے مقابلے میں قرآن ہے اور حدیث ہے جو ھذا سبیل اللہ ہے۔ پھر ان 4 مین فرقوں میں سے، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفیوں میں سے پھر آگے مختلف گروہ بنتے ہیں۔ پہلے حنفی ہیں، حنفی کے بعد پھر دیوبندی بن گئے، حنفی ہیں پھر بریلوی بن گئے، حنفی ہیں پھر سنی بن گئے، حنفی ہیں پھر چشتی بن گئے، حنفی ہیں پھر قادری بن گئے، حنفی ہیں پھر لبیک یا رسول اللہ بن گئے۔ ہائے حنفی ہیں یہ سب۔ پیچھے امام ابو حنیفہ ہے، آگے دیکھو کتنی شاخیں بن گئی ہیں۔ اچھا اسی طرح آپ مالکی دیکھ لو، مالکی ہیں، پھر مالکیوں میں آگے شاخیں ہیں، حنبلی ہیں، حنبلیوں کے اندر پھر شاخیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد شافعی ہیں، شافعیوں میں پھر شاخیں ہیں، اور محمدی کہاں گئے ہیں؟ جو آسمان سے اتنے انتظام کے ساتھ شریعت انسانوں تک پہنچائی گئی ہے، اس کو کسی نے نہ پڑھا، نہ پرکھا، نہ سمجھا۔ بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ بن کے کر گئے، نفرت پھیلا دی ہے، لوگوں کو جدا کر دی ہے۔ اس لیے حضور نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، باقی جو جدا جدا راستے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے الگ کرنے والے راستے ہیں، ان میں نہ جانا۔ شیطان بیٹھا ہے میٹھی میٹھی باتیں کر کے، میرے میٹھے میٹھے بھائیو، میرے میٹھے میٹھے بھائیو کر کے وہ کھینچ لے جائیں گے اور تمہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیں؟ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے حیف تمہارے۔ پھر اگر قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو کون سی چیز ہے جو آپ پڑھو گے؟ بتاؤ۔ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھو گے تو یہ ممبر پھر ہمارے لیے روزی کا ذریعہ ہے، ہم تو کمائیں گے، پھر ہم تو کھل کے بولیں گے پھر کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیڑا پار کر دیا تھا، کتے کو بندہ بنا دیا، بندے کو کتا بنا دیا، مردے کو زندہ کر دیا، زندے کو مردہ کر دیا۔ سبحان اللہ کی بمار ہے، اوپر کھڑے ہو کے پیسے 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 پیسے، وہ مزید مچھرتا جا رہا ہے، مزید وہ جوش میں آتا جا رہا ہے۔ تماشا بنا دیا، تماشا۔ سادہ دین ہے، اس دین کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے، سمپل دین ہے جو آسمان سے آیا، ہر بندہ بآسانی مکمل طور پر اس پر چل سکتا ہے۔ یہ دین، یہ شریعت ایسی نہیں ہے کہ امیر چل سکے اور غریب نہ چل سکے، امیر غریب کے لیے برابر ہے، یکساں۔ یہ ہم ہیں کہ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے۔ کل قیامت ہوگی، اللہ کے رسول فرمائیں گے، سورہ فرقان کہتی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ ہے میری امت محمدیہ، اللہ، یہ ہے وہ امت جنہوں نے قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ فضائل اعمال لکھ لیا انہوں نے، فضائل اعمال۔ اب ہر فرقے نے فضائل اعمال نام کی ایک کتاب لکھ دی ہے،
असर को भी उसी का दर्स, मगरिब को भी उसी का दर्स, सुबह को भी उसी का दर्स, इशा को भी उसी का दर्स। गश्त में जा रहे हैं तो फज़ाइल अमाल है, वह तो कुरान नहीं आता। 40 दिन वक्फ कर देते हो, घर नहीं जाते हो, घर की देखभाल नहीं करते हो, रात दिन तुमने 40 दिन वक्फ किए फज़ाइल अमाल के लिए। सख्ती के साथ अमीर साहब ने मना कर दिया है कि कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ना। किस माशरे में हम जी रहे हैं, हम कहां रहते हैं, हम किस तरह के मुसलमान हैं। हमें कहते हैं कुरान ना पढ़ो, गुमराह हो जाओ। और इस तरह के मौलवी, उनके हम दीवाने। कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो यहूदियों ने पढ़ लिए। यहूदियों ने बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े गौर और फिक्र करके इस कुरान को पढ़ा है। उनकी बाकायदा टीमें बनी हुई हैं, उनकी बाकायदा कमेटियां बनी हुई हैं, बंदे हैं हैर किए हुए, वो रात दिन इसकी रिसर्च में बैठे हैं। वो दुनिया की हर चीज, हर टेक्नोलॉजी उन्होंने इसी कुरान को रिसर्च करके निकाल के हमारे सामने पेश कर दी। नहीं ली अगर उन्होंने इस कुरान से तो हिदायत नहीं दी। और हम क्या हैं, हम ऐसे फजूल लोग हैं, ना तो हमने इससे रिसर्च करके कोई दुनियावी तरक्की हासिल की है और ना ही हमने हिदायत ली है। हम खड़े हैं, वो फूका फाकी पे खड़े हैं। यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो यूं कर देगा, वो यूं कर देगा। बाबा जी को मैं एक केले का जो है ना लच्छा दे दूंगा, अब वो बाबा जी जाने दो और केले जाने दो, खुदा जाने। क्या एक दूसरे के आसरे पे जी रहे हैं। अमाल नाम की कोई चीज नहीं है। किसी को भी मैं नहीं कहूंगा कि तुम वहां भी बन जाओ। खबरदार अगर किसी का फिरका ज्वाइन किया तो जिसमें भी जाओगे फंस जाओगे। अब वो हदीस लागू होगी जो हजूर ने सहाबी से कहा था, ऐ मेरे सहाबी, एक वक्त आएगा लोग फिरकों में बट जाएंगे, लोग अल्लाह अकबर दीन से दूर हो जाएंगे, नमाज को लेट करके पढ़ेंगे। ऐ मेरे सहाबी, तू दीन को बचा लेना। दीन को बचाने के लिए अगर तुझे घर छोड़ना पड़ जाए, तुझे इलाका छोड़ना पड़े, तुझे वतन छोड़ना पड़े, छोड़ देना। जंगलों में चले जाना, दरख्तों की जाड़ अपने दांतों के साथ मजबूती से पकड़ के जिंदगी वही गुजार देना। शहर की तरफ मुंह न करना, कुरान और हदीस को अपने हाथ से न जाने देना। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं टाइम पे नमाज पढ़ लूं और वो लोग लेट नमाज पढ़े, मैं टाइम पे पढ़ लूं और उसके बाद उनकी नमाज का भी टाइम हो जाए, फिर क्या करूं? आपने कहा उनके साथ भी पढ़ लेना, वरना फिर तू वहां रह नहीं सकेगा, फितने में, आजमाइश में मुब्तला हो जाएगा। तो अजीब बुजुर्गो, नौजवान साथियों, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बुजुर्ग हो, खुदारा कम अज कम अपनी इस खूबसूरत जवानी को, अपने खूबसूरत इस जिस्म को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। पढ़ लो, अभी कुछ दिन बाकी हैं जिंदगी के, तो पढ़ लो कुरान मजीद को, पढ़ लो, समझ जाओगे सिरात मुस्तकीम सिर्फ यही है, इसके अलावा कहीं सिरात मुस्तकीम नहीं है, नहीं है, नहीं है।